السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میرا طے تو یہ تھا کہ میں وہیں سے پریڈ سے ویلاگ کروں گا، لیکن پھر کچھ ضروری خبریں تھیں جس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا ویلاگ آج کرتے ہیں، کیونکہ میرے لیے ایک تو یہ تھا کہ میں نے تصحیح کرنی تھی کہ یہ جو فری کھانا ہے وہاں فری ناشتہ ہے حلوہ پوری کا، شالیمار والے نہیں، وہ شالیمار والے تو یہودی ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہودیوں نے کیسے اس طرح کا قدم اٹھایا۔ وہ شاہی پیلس والے ہیں جو فری کھانا دے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کریکشن ہے، دوسرا میری پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور وہاں پہنچیں۔ میں بھی ہوں گا، کوئی اب سے 1 گھنٹہ بعد میں ادھر ہوں گا، اور شام کے فنکشن میں بھی ہوں گا۔ الحمدللہ اس وقت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بارش کی، ہلکی بارش کی کوئی 1 بجے کے قریب پریڈکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بآسانی یہ تقریبات ہو سکیں گی۔ میں پھر آپ کو بتاؤں، اس کے پیچھے ایک جذبہ جو تھا پاکستان بنانے میں، وہ جذبہ جو ہے وہ دم توڑ گیا ہوا ہے ایکچولی، جس وجہ سے یہ ساری قباحتیں پاکستان میں پیٹریوٹزم نہیں آ سکا، حب الوطنی نہیں آ سکی۔ خاص طور پر میں اپنے نواسہ نواسی کو اس تقریب میں لا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگے، پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ہو۔ میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہی انشاءاللہ پاکستان کو کسی مقام تک پہنچائیں گے یا پاکستان کو ٹھیک کریں گے۔ اس وقت جو پاکستان میں فسادات ہیں، ان کا بالکل کوئی دور دور تک یہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کراچی یونیورسٹی کا کیس دیکھیں کہ ایک جج کراچی یونیورسٹی کا باقاعدہ جو LLB ادھر سے کیا ہوا، اس کی لاء ڈگری طارق محمود جہانگیری کی، اتنا مطلب وہ لائر رہا، ایڈوکیٹ جنرل رہا، اور کیا کیا عہدوں پر رہا۔ PMLN کے کیسز بھی شاہد خاقان عباسی وغیرہ کے اس نے لڑے، ریلیف دلوایا ان کو، اور آپ دیکھیں کہ کیسے جناب اس کی ڈگری، اور پھر سب سے بڑی، اتنی بڑی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی غلطی دیکھیں کہ رائٹ آف ہیئرنگ نہیں دیا گیا۔ بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں ایک کتاب میں بھی شاید لکھا، ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ایک 2 پارٹیوں کا کیس سپریم کورٹ میں تھا۔ تو ایک پارٹی کی طرف سے SM ظفر تھے، دوسری پارٹی کی طرف سے لٹرلی ایک وکیل نے نالے کو کالا رنگ کر کے ٹائی بنایا ہوا تھا۔ تو خیر میں بڑا انٹرسٹنگلی دیکھ رہا تھا، SM ظفر جیسے وہ منہ سے پانی جاگ نکل کرتا رہتا ہے، بڑا بولتا ہے۔ وہ کہ 1 گھنٹہ اس پہ بولا، وہ جو اپیل سپریم کورٹ میں آن کوسچن آف لاء سنی جا رہی تھی۔ یہ نالے والے کی باری آئی تو نالے والا اٹھا جناب، اور یہ کہتا کہ جناب they were not given the right of my party was not given the right of hearing۔ اس نے کہا جی ان کو پتا تھا، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، ان کو پتا لگ گیا تھا، نالج تھا، یہ کوئی نوٹس نہیں دینا ہوتا یا بلانا نہیں ہوتا، نالج ہونا اس کے ان کو پتا لگ گیا۔ رائٹ آف ہیئرنگ نالج کہہ رہا تھا، جیسے اس کو نالج ہو گیا ہوا ہے طارق محمود جہانگیری کو۔ جسٹس اجمل میاں چیف جسٹس ہوتے تھے، ان کے ساتھ کوئی 2-3 جج اور بیٹھے تھے۔ 1 منٹ انہوں نے صرف لگایا، انہوں نے کہا کہ SM ظفر کو کہ اٹ از ایکسیپٹڈ، ان کی جو پٹیشن ہے وہ نالے والے کی، اٹ از ایکسیپٹڈ، they were not given the fair right of hearing۔ ادھر یہاں ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو رائٹ آف ہیئرنگ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ویسے کمال ہے یار، مطلب سنڈیکیٹ کے رولز میں ہے کہ جس کے خلاف بھی آپ نے ڈگری کی جعل سازی کا کرنا ہے، آپ باقاعدہ اس کو ہیئرنگ دیں گے، رائٹ آف ہیئرنگ ہی نہیں دی۔ اتنی بڑی غنڈہ گردی بدماشی اس ملک میں چل رہی ہے،
کمال کی بات ہے. اور اس سے بھی افسوسناک خبر میں آپ کو سناؤں کہ ایک ISI کے اعجاز منہاس رہے ہیں, ISI کے لاہور کے ہیڈ رہے ہیں, اس کو انہوں نے PTI نے اپنا ایکٹنگ پریزیڈنٹ لگا دیا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا, ونس اے اسپائی آلویز اے اسپائی. کمال ہے. مطلب PTI کے آپ معاملات دیکھیں. جس چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف اٹھتی ہے کہ عمران خان کے 2 کلوزسٹ کیریکٹرز, لاٹ آف فنگرز ریزڈ آن دیم, از پنکی پیرنی اینڈ زلفی بخاری. اچھا جی, زلفی بخاری چانسلر بنا دے گا جی, اچھا ہو دے, سارے گناہ معاف, وہ پھر جو مرضی فراڈ شراڈ کرن. یا یہ ایک اور گوگی ملٹی پلائی بائی گوگا, ٹھیک ہے, گوگی ملٹی پلائی بائی گوگا رکھے جب عمران خان دوبارہ آئے. ہم مورلز پر نہیں کھڑے ہیں, ہم رائٹس پر نہیں کھڑے ہیں, ہماری پوزیشنز کریکٹ نہیں ہیں. ایکچولی فیض حمید کو کیوں پکڑا گیا تھا؟ اسی لیے فیض حمید کو پکڑا ہوا ہے. یہ ایک آلٹرنیٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اپنے یونٹس, جہاں سے یہ کافی چیزوں میں دراندازی کر سکتا تھا. انہوں نے کہا اوہ یہ تو پھر عمران خان کے ساتھ اگر مل گیا تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے. تو دیکھیں, مطلب ننگا جھوٹ ان کیس آف جسٹس جہانگیری's کیس, پریشرائز کرنے کے بہت بھونڈے طریقے, ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2, عمران خان PTI پکنگ اپ a spy as the acting chief of the لاہور. 8 ستمبر کو اس طرح یہ ٹھنڈا کر دیں گے کہ لاہور سے کوئی نکلے گا ہی نہیں. یہ ساری کمپرومائزڈ سچویشنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سوائے انقلاب کے اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے. انقلاب ہمیشہ لیڈر کے بغیر آتا ہے. انقلاب ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ آف دا تھنگس کے ساتھ آتا ہے, ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آتا ہے, اخلاقی قدروں کو جاننے سے انقلاب آتا ہے. ادروائز آپ اسی طرح پستے رہتے ہیں. ان کی چند لوگوں کی, اسپیشلی فوجیوں کی بدماشی, غنڈہ گردی, دھاندلی, فراڈ, ٹھیک ہے, 7 لاکھ مادر چوت سور. دیکھیں اب کتنا کراچی یونیورسٹی میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا, پروفیسرز نے, ہم جلوس نکال کے کور کمانڈر آفس جائیں گے. وہی کور کمانڈر, وہ افتخار بابر حرام زادہ گانڈا سا, جس نے وہ ISPR ہوتا تھا کہ معیشت بڑی اچھی چل رہی ہے, معیشت آسمانوں پہ لگ گئی ہے. کمال ہے جی. اس سینیریو میں, اس بیک گراؤنڈ میں پاکستانی جذبے کے لیے بات کرنا, وہ جذبہ جس نے پاکستان کو کریٹ کیا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. میں آپ سے درخواست پھر کروں گا, جو نیو جرسی میں پاکستانی رہتے ہیں وہ اکٹھے ہوں. دیکھیں, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پوری اوک ٹری, ایک لمبا ٹریک, دونوں پولز پہ, دونوں سائیڈ کے پولز میں پاکستان کا اور امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اور ادھر باہر بلکہ سائن بورڈ تھا, پاکستان ڈے پریڈ. اور یہ چیزیں ہم اپنی شناخت رکھیں, ایٹ لیسٹ کنٹریز اپنی شناخت رکھتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے سے ملک بھی. لیٹن امریکہ کے جو کنٹریز ان امپورٹنٹ بھی سمجھے جاتے ہیں ہمارے لیے, گو کہ ہم سے بھی وہ آگے نکل گئے ہیں. لہٰذا اپنی شناخت کو نہ بھولیے. جب تک اپنی شناخت پر ہم قائم نہیں ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. آفٹرنون میں آپ کے ساتھ دوبارہ شاید یوٹیوب لائیو میں ہوں, فرام دا پریڈ گراؤنڈ اینڈ فرام جہاں فن فیئر ہوگا, تباک ریسٹورنٹ کے پارکنگ لاٹ میں. اللہ نے